آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں، ہر اتوار رات 9 بجے آج ٹی وی یو ایس اے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دلی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں۔ ناظرین، ایک بڑی ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عرصے سے میں سوچ رہا ہوں، گاہے بگاہے اس سلسلے میں آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ بات ہے بہت ہی اہم۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے ہو جائے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دن رات اپنی پریشانیوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں، پھر ان کے حل کے بارے میں سوچتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ایک بہت ہی اہم ہے اور جو سب بیماریوں کا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے مالک سے ہمارا تعلق بن جائے۔ ہمارا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، جاگنا، جو بھی جس کام میں بھی ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، دفتر میں ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، غرضے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے۔ ہر وقت ہم اس کے بارے میں سوچیں، ہم اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، ہر وقت مانگیں۔ کیونکہ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ یہ جو غیبی نظام ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کے روب میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ وہ مخلوقات، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان میں بہت طاقت ہے، وہ ہمارے مسائل حل کر سکتی ہیں، ہماری مشکلوں میں ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ غیبی نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کرتا ہے، وہ غیبی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے اشرف مخلوق جو اللہ نے، سب سے جو بڑی مخلوق، بہتر مخلوق پیدا کی ہے، وہ ہے انسان۔ یہ تمام جنات، تمام موکل، تمام ہمزاد، یہ اس طرح کی جتنی دوسری مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس سے بڑھ کے ہیں۔ اور ہم کس صورت میں ان سے بڑھ کے ہوں گے؟ جب ہمارا تعلق، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آ جائے گا۔ تو آپ سے یہ درخواست کرنی تھی کہ اس کو اپنا شعار بنائیں، اس کو اپنا معمول بنائیں کہ ہم سوتے ہوئے، سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی ضد کریں اللہ سے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے منواتا ہے، ہم بھی اللہ سے ضد کر کے اپنی باتیں منوائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی شفیق اور اتنی رحیم ہے کہ ماں سے بھی زیادہ، جس طرح ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ وہ اپنی مخلوق سے محبت۔ بس یہ ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ہو جائے، تمام دھیان جو ہمارے ادھر ادھر دوسری چیزوں کے اوپر ہیں وہ ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھیں، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ کئی دفعہ ہم بہت آسانی سے باتوں باتوں میں کہہ جاتے ہیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، یعنی خود غرضی، اپنی ذات ہی کے بارے میں سوچنا، اپنی ہی پریشانیوں کے بارے میں سوچنا، تو ہم یہ بہت جاتے ہیں اس خیال میں آ کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے ارد گرد والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا، اس کے بعد یتیموں کا، مساکین کا، مسافروں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر سے میں نکل کے ہم آ جائے گی، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہماری تمام مشکلیں بحیثیت امت اور بحیثیت سوسائٹی بھی حل ہونا اور ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں تو چاروں طرف خود غرضی ہی خود غرضی نظر آتی ہے، اسی کا دور دار ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا گھر اگر ٹھیک ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ والے یا میرے دوسرے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، میرے احباب جن سے میرا ملنا جلنا ہے، وہ اگر پریشان بھی ہیں تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ناظرین ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، دوسروں کی مشکلوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھنی شروع کر دیں گے، اور اس کے بارے میں ان کی مدد اور اس کے حل کے لیے مل کر کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی بھی اور ہماری اپنی مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عثمان اللہ خان صاحب کا۔ ہر اتوار کی طرح آج بھی وہ بذریعہ اسکائپ پہلے پاکستان سے، لاہور سے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان اللہ خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اس دفعہ تو آپ کا بڑا لمبا ٹرپ ہو گیا دبئی کا، بہت ساری کالیں بھی آتی ہیں، لوگ پریشان بھی ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ کب پاکستان جائیں گے۔ غالباً ان کا رابطہ آپ سے دبئی میں
اتنا آسان نہیں ہو پا رہا جتنا پاکستان میں ہوتا تھا. تو امید ہے کہ آپ جلد انشاءاللہ واپس پاکستان پہنچ جائیں گے. ویسے کالیں تو آپ کو یہاں بھی دبئی میں بھی آ رہی ہوں گی، اور اس کا آپ کا نمبر بھی چھوڑا ہے، اور آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ اور آسان طریقہ ہے abbaskaworld.com. تو ویسے میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ کئی دفعہ ہم بہک جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نا نظر آنے والی قوتیں ہیں، مخلوق ہے جو، وہ بہت طاقت ہے ان میں، وہ ہمارے تمام مسائل حل کر دیں گے، اور اللہ کی ذات سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو. تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے کہ اصل جو طاقت ہے وہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے پاس ہی ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارا دھیان اور ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو، باقی صرف اسباب کی حد تک رہے، باقی جو اقدامات ہیں یہ عملیات یا روحانیت کا جو میدان ہے. مجھے اس میں یہ عرض کرنی ہے جی کہ اصل میں ہم لوگ نا بہت کمزور ہیں. اپنے سے ذرا سی بھی کوئی بڑی چیز، کوئی طاقت والی چیز کوئی سنا، فوراً مرعوب ہو جانا، اس سے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں بہت جلدی. تو ایک تو متاثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور ہماری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی جن یا موکل یا کوئی اور مخلوق آئی ہے، تو وہ آ کر سب سے پہلے وظیفہ کرنے والے کا اور اس کے اللہ کا جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور ان لوگوں کے نزدیک یہی ایک چیز پیمانہ ہے آپ کی مدد کرنے کا. اس چیز کے بعد اس وظیفے کو دیکھا جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ جو ایک عملیاتی اصول ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف، آپ اللہ کے بارے میں وظیفہ کرتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں، کس گمان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی جو ریشو ہے وہ 90% ہے. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اگر یہ چیز ٹھیک نکلے تو آپ کا وقت، آپ کا وظیفہ، آپ کا تلفظ، آپ کی الفاظ، کوئی کمی پیشی ہو تو وہ معاف ہو جاتی ہے سارا کچھ. اس کی بڑی گنجائش نکلتی ہے اس کے اندر سے کہ کوئی بات نہیں، ایک بندہ ایک بھرپور دل کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اب اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہم نے 11 بجے کا وقت رکھا تھا تو 2 دن بیچ میں جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب ہم جب ان کے اس سوال کو، جب ہم کسی سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے، آیا یہ اپنا وظیفہ دوبارہ کرے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بہت اچھا پڑھ رہا ہے دھیان کے ساتھ، اس لیے کوئی بات نہیں جاری رکھے. جی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 دن فرق ہو گیا تو کہا جاتا ہے نہیں اس کو شروع سے کروایا جائے، اس کا دھیان ہی ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہمیں یہ جواب نہیں آیا کہ اس کے کپڑے نہیں ٹھیک، اس نے خوشبو نہیں لگائی، یہ مصلے پہ نہیں بیٹھا، اس نے ٹھیک نہیں پڑھا. کبھی بھی یہ بات ہمارے سامنے نہیں آئی. ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھ واہ، رہا تھا، اس لیے اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اپنا وظیفے کو جاری رکھے. بہت خوب حضرت، بہت اچھی طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ناظرین آپ سے بھی دعا ہے کہ درخواست ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ اسباب کے طور پہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، تو اس کے شروع کرنے سے پہلے، اس کو کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد بھی ہم اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیں اور چیک کریں کہ آیا ہمارا دھیان کس طرف تھا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس میں تصحیح کرنے کی اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. کالیں بہت ہیں. پہلی کال دیکھتے ہیں. شکاگو سے سائمہ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں وعلیکم شکاگو سے السلام. سائمہ بات کر رہی جی ہوں. وعلیکم مجھے السلام. یہ پوچھنا ہے کہ کوئی ایسی دعا مجھے بتائیے کہ گھر میں سب لوگوں میں، گھر والوں میں محبت اور اخوت پیدا ہو، روزی رزق میں ترقی اور خوشادگی ہو، دنیا کے سارے معاملات سلجھ جائیں، اور یہ جو جلن حسد وغیرہ کا لوگوں کے نظر ٹوک حسد کا ہمیں سامنا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہماری بچت ہو، اور اچھا کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہ آئیں کسی جی کام ٹھیک ہے، میں. بہت بہت شکریہ. جی 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 عثمان صاحب. ایک تو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے گھر والے ہیں یہ کوشش کریں کہ کسی بھی وقت پہ سب لوگ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گھر میں. اچھا ان کا وہ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، کسی ایک وقت میں یہ سب لوگ کھانا کٹھے کھائیں. شاید یہ بتانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہوں، کیونکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے.
جی اور دوسرا اپنا جو بھی ان کے گھر میں پرابلم آئے اس کو نوافل کے ذریعے سے حل کریں، وظائف کے ذریعے سے نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ بات ہے. اچھا نیو یارک سے فرح ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال ہے، میں نے آپ کو 2-3 مہینے پہلے کال کی تھی کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں آئے واپس، وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے. آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اس کی وجہ سے شکر الحمدللہ وہ گھر واپس آ گئے تھے. ماشاء اللہ جی، مبارک ہو آپ کو بہت بہت. ہے مبارک. اور ابھی ہمیں 5 سال کے بعد دوبارہ امید ملی ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، کوئی بھی بتاتے نہیں ہیں ان کی پرابلم پاکستان میں جو چل رہی ہیں. وہ بس اسی میں کھوئے رہتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یا ادھر کیا ہو رہا ہے. مسئلے گھر پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. بچے کے کوئی بھی جو بھی ہیں میں ان کو بتاتی بھی رہتی ہوں تو ویسے سنتے ہیں جیسے بس سن رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری پرابلم، میرے ابو فوت ہوئے 3 مہینے پہلے، تو میرے بھائیوں میں میری بھابھیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں اپنے گھر امی کو رکھنا. وہ کہہ رہے ہیں اب پیسے کون دے گا، یہ کون کرے گا. تو بھابھیوں نے پہلے ہی ایڈوانس میں کہہ دیا ہے کہ لائک اس کی پرابلم ہے، وہ کر لے گا، وہ بڑا ہے، اس کو کرنا چاہیے. اور ہمارے ہسبینڈ، میری ایک سسٹر ہے، میں ہوں، ہمارے پہلے آپ کو ایسے اتنی سچویشن نہیں ہے کہ ہم رکھ سکیں یا وہ خود ہی نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو ان کا بس یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے فرح، ایک تو بہت خوشی سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی، آپ کی دعا قبول کی. تو سب سے پہلے آپ، امید ہے آپ نے کر بھی لیا ہوگا، لیکن آپ سے درخواست بھی ہے کہ شکرانے کے نفل ادا کریں، کیونکہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پھر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. یہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان سب کی نیت کر کے روزانہ 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں. اور بالآخر 11 دفعہ درود شریف. جی. سارے جو بہنوں کے، بھائیوں کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کی مدد سے ٹھیک ہو جائیں گے. اس نیت سے پڑھنے ہیں اور آپ نے اللہ کی طرف دھیان رکھ کے کرنا ہے. ہیوسٹن سے ہیں جی بہن زیتون. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنا بتا دوں کہ میں تقریباً 20 سال سے میرا جو ہے وہ درس وغیرہ کرنے کے لیے جانے کا میرا معمول ہے. اور جو بھی تھوڑی سی جتنی بھی مجھے نالج ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میں درس کرتی ہوں. اور الحمدللہ لوگ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت اثر ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب کچھ سالوں سے کوئی ایسی چیز میرے ساتھ شروع ہو گئی ہے کہ جب بھی میں درس کرنے جاتی ہوں اور واپس آ رہی ہوتی ہوں یا وہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں ہوتی ہوں تو میرے سر میں ایک دم درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں ایک دم ہیوی ہو جاتی ہیں، اور میں بہت سورہ فلق، سورہ ناس اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی ہوں. کبھی کبھی ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو مجھے کسی نے یہ بتایا کہ مجھے کسی سے تشخیص کرانی چاہیے کہ شاید میں وہاں پر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے کہ جس کا شاید میں بوجھ سنبھال نہیں پاتی، کوئی نیک روحیں ہوتی ہیں اس طرح کی محافل میں. تو مجھے سوال کرنا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اور کیا پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی ہی بات ہے؟ اچھا بہن یہ بتائیے کہ آپ کس چیز کا درس دیتی ہیں اکثر جو جہاں آپ جاتی ہیں؟ تو اللہ حدیث لے کر یا قرآن یا حدیث. تو آپ ماشاءاللہ آپ عالمہ ہیں؟ میں عالمہ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ when I was 16 years old تب سے میں مسلسل سیکھتے ابھی تک سیکھ ہی رہی ہوں. تو آپ خود ہی آپ نے سیکھا سارا؟ جی خود سیکھا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فریدہ احمد میری ٹیچر ہیں جو قرآن کا ترجمہ. اچھا یہ آپ نے ویسے بڑا ایک حساس اور ایک اہم موضوع چھیڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ عثمان اللہ صاحب اس بارے میں ذرا بتائیں کہ آیا جو آپ کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہی کر رہی ہوں گی. اور جو آپ کے اوپر اثرات ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ جی حضرت. دیکھیں یہ جو کچھ کر رہی ہیں نا، ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ اس کا فیصلہ خود کریں، اور اگر مشورہ کرنا چاہتی ہیں تو کسی عالم سے کریں. ٹھیک ہے. ان کی جو طبیعت میں پرابلم آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہیں. شاید انہوں نے کچھ دنوں سے اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ درد اور طبیعت میں جو بے چینی ہے یہ اس وجہ سے ہے. ایک تو اس چیز کو چھوڑیں اور ابھی اور سیکھیں. اگر یہ نیت کریں گی نا صرف کہ میں نے ابھی اور سیکھنا ہے، ابھی مجھے کچھ باتیں نہیں پتا، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ پڑھنے کی، وظیفہ کرنے یا دم کرنے کی ضرورت نہیں آ رہی. صرف ایک سوچ ہے کہ میں سب جانتی ہوں، اس سوچ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے.
جی امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ بڑی ضروری بات انہوں نے بتائی ہے کہ اخلاص نیت میں پیدا کریں. اور کئی دفعہ انسان میں آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا، حالانکہ ہم ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. یہ اتنا زبردست ایٹیچیوڈ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، چاہے کتنا بھی علم ہو، تو پھر انشاءاللہ اس میں خسارہ نہیں ہوتا، پھر اللہ علم میں مزید اضافہ کرتے ہیں. لیکن جب بھی جیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ اپنی منزل کو پہنچ گئے اور اب بڑے عالم بن گئے اور آپ کامل ہو گئے ہیں، اس وقت سے پھر تنزل شروع ہو جاتا ہے. جی اگلی کال نام نہیں بتانا چاہتی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے. جی فرمائیے. ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب اچانک خراب ہو جاتی ہے. اینڈ ڈرائیونگ کرتے بھی ان کو ایک دم سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرس کو دکھایا، کچھ پتہ نہیں چلتا. کارڈیولوجسٹ کے پاس بھی گئے، ایوری تھنگ فائن. تو کیا طبیعت میں خرابی کیا ہے بہن؟ ایک دم سے ان کی آنکھیں رول ہوتی ہیں اور سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ بس that's the end. اچھا پھر ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایسے جیسے کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، ایوری تھنگ فائن. کارڈیولوجسٹ وغیرہ سب کو دکھا دیا ہے، سب ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. نام کیا ہے ان کا؟ میں ہلو. نام نہیں بتانا چاہ رہی، سوری. چلیں ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. جی میں نے دیکھ لیا. ایک تو آپ نے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور 21 دن تک یہ کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا علاج آہستہ آہستہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پڑھنا ہے اور ذرا آہستہ آہستہ ہم اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تیزی سے نہیں ختم کرنا چاہ رہے. اس لیے 21 دن یہ جب آیت الکرسی کا پانی دم کر کے ان کو پلا دیں گی، اس کے بعد آپ نے مجھے کال کر کے ان کی کیفیت بتانی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے شکر گزار ہیں honeyderm.com بالوں کے لیے، سکن کے لیے، اور جو ہمارے ڈائبیٹک ناظرین ہیں ان کے لیے ان کے پروڈکٹ بہت ہی زبردست ہیں. میں خود استعمال کرتا ہوں، بہت افاقہ ہے الحمدللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بال گرنے تو فوراً بند ہو جاتے ہیں. سکن کے لیے بھی بہت ہی یہ کارآمد ان کی کریم ہے ڈرماٹونکس. اور جو ان کا ڈائبیٹک فارمولہ ہے وہ تو اٹس لائک اے میریکل. بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اوور آل فیلنگ آپ توانائی محسوس کریں گے. اکثر ہوتا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ سستی محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ان ایکسپلینڈ فٹیگ کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت ایسے لگ رہا ہے جیسے تھکاوٹ ہوئی رہتی. تو ان کے لیے وہ بہت ہی چند منٹوں میں آپ اپنے آپ کو بہت فریش اور توانا محسوس کرنے لگیں. تو ان کے ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، وہاں ساری تفصیل ہے ان کے پروڈکٹس کی. آرڈر کیجیے گا، یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، آپ بھی ان کی ہیلپ کیجیے. پلس ان کے پروڈکٹس ہیں بھی بہت اچھے. اور اس کے علاوہ ہے کابل قندھار ریسٹورنٹ ہے، افغانی کھانوں کا مرکز. بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار افغانی کھانے. جب بھی آپ کا دل کرے تو اوک ٹری روڈ، ایزلن، نیو جرسی میں یہ واقع ہے. اسکرین پہ ان کا نام بھی آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے. وہاں جائیے، اپوائنٹمنٹ کیجیے. کیٹرنگ کرتے ہیں، کبھی بھی آپ نے کیٹرنگ کروانی ہو تو 10,000 لوگوں تک ان کی کیپیبلٹی ہے کہ یہ کیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شالیمار کے نام سے ساتھ ہی چند قدموں کے فاصلے پہ ان کے 2 اور ریسٹورنٹ بھی ہیں جہاں ہمارے دیسی کھانے نہایت مزے کے ملتے ہیں. پھر شالیمار حلال میٹ اور گروسری اسٹور بھی ہے. غرض ہے کہ چند ہی قدموں کے فاصلے پہ آپ کی تمام ضروریات کے لیے شیخ سیٹھ لطیف صاحب اس کے مالک ہیں. اپنی پرسنل نگرانی میں خود اپنی بہت توجہ کے ساتھ کھانوں پر بھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی کامیابی دی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی جرسی جائیں بلکہ پروگرام بنائیں اور نہایت ہی مزیدار افغانی کھانوں سے لطف اندوز ہوئیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. جی بتائیے. ہلو. کیلیفورنیا سے ہیں جی آفتاب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے پہلے کافی دنوں تک بات کی ہے عثمان صاحب سے، لیکن کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں ان کو فون پر، میری بات ہو نہیں پا رہی.
تو کہاں ٹرائی کر رہے ہیں؟ دبئی میں؟ نہیں، کراچی میں، کراچی کے نمبر پہ. نہیں وہاں تو نہیں، سوری، جو پاکستان کا نمبر ہے اس پہ. نہیں یہ تو دبئی میں ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا. تو دبئی والا نمبر آپ لکھ لیں اگر کاغذ قلم ہے تو. جی بڑی مہربانی ہوگی اگر بتائیں مجھے آپ. جی 9 یہاں سے کرتے ہیں نا 011 جی جی 971 جی 562 جی 887 جی. 050. اچھا، یہ 011971562887050. جی یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 2 گھنٹے وہاں کالیں لیں گے، تو جیسے پروگرام ختم ہو تو آپ ان کو کال کر لیجیے گا. ان دا مین ٹائم اگر کوئی بات ہو جی بڑی ابھی وہ مہربانی میری کال لینے کی، بہت احسان مند ہوں آپ کا اور عثمان صاحب کا بھی. مجھے 2 چیز پوچھنی ہے آپ سے. جی وہ فرمائیے. یہ کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ یہ کہ جب بھی مجھے وقت ملتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے، میں کوشش کرتا ہوں جتنی زیادہ درود شریف پڑھ سکوں پڑھوں. بہت اچھا. تو مجھے تقریباً صبح 4 بجے کے قریب خواب ایسا آیا کہ، اور وہ چند لمحوں کے لیے آیا کہ ایک غیبی آواز آ رہی ہے مجھے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درود شریف پڑھوں. ہر قسم کے 2-3 قسم کے درود شریف میں پڑھ رہا تھا، تو کہا گیا کہ نہیں یہ نہیں. پھر میں نے پوچھا یہ پڑھوں، پھر کہا گیا نہیں. تو پھر جب میں نے درود ابراہیمی پڑھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل یہی پڑھا کرو. سبحان اللہ. ایک تو مجھے اس کا پوچھنا ہے، اور دوسری جو گزارش یہ تھی کہ عثمان صاحب سے میں نے کافی بات کیا اس سلسلے میں، 3-4 دفعہ فون کر چکا ہوں پاکستان میں. میرے ایک کورٹ کا کیس ہے 4 نومبر کو، اس کے لیے دعا کے لیے بھی مطلوب ہوں ان سے میں، اور گزارش ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. ان کو پتہ ہے، میرے خیال میں ان کو یاد آ جائے گا، آفتاب خان میرا نام ہے. 4-5 دفعہ میں نے کال کر چکا ہوں پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر. بہت بہت شکریہ جی. یہ خواب تو آپ کا، اس کو کیا اس کی تعبیر، یہ تو تعبیر خود ہے. درود ابراہیمی الحمدللہ سب سے اچھا درود سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح آپ کثرت سے اس کا تسبیح کر رہے ہیں اس کی، وہ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت ہی زبردست اشارہ ہے آپ کے لیے. 4 نومبر کو جو کیس ہے انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. عثمان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جی عثمان صاحب. ہاں جی، اس کے لیے مجھے یہ 3 نومبر کو فون کر لیں، ایک دن پہلے بس مجھے یاد کروا دیں. انشاءاللہ جتنی ممکن کوشش ہم ان کی ہیلپ کر سکیں گے ضرور کریں گے. تو آپ دبئی میں ہی ہوں گے 3 نومبر تک؟ جی جی، میں 15 نومبر کے قریب انشاءاللہ ہے لاہور جانے کا اچھا پروگرام. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے بتا دیا. تو نیکسٹ کالر جی شکاگو سے روبینہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لاسٹ سے پچھلے ویک میں نے کال کیا تھا، تو حضرت نے مجھے میرے ہسبینڈ کے لیے میں نے کال کیا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 3 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے 2 نفل پڑھنے کے بعد. تو میں نے وہ کیا ہے الحمدللہ. کل میرا آخری دن ہوگا وہ پڑھنے کا وظیفہ. تو اب تھوڑی سی بہتری آئی ہے اس چیز میں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائیں تاکہ ہمارا جو کام ہے اس میں تھوڑی برکت ہو جائے. کیا مسئلہ کیا تھا جی؟ وہ بہت زیادہ بیمار تھے. مطلب کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں. اچھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف اب تھوڑی بہتری آئی ہے الحمدللہ. جی عثمان صاحب. اور ایک میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا. جی جلدی پوچھیے. اس کا نام سفیان ہے اور اس کو انٹرنشپ چاہیے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں میں پڑھ لوں. کیا کالج میں؟ ہاں جی، وہ انجینئرنگ میں. اچھا، کون سے ایئر میں؟ لاسٹ ایئر ہے اس کا. اچھا، انٹرنشپ چاہیے. ہاں جی، گریجویشن سے پہلے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. جی عثمان صاحب. ایک تو مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے شوہر والے معاملے میں بہتری آئی ہے وہ کافی بہتری آئی ہے، جتنا بتا رہی ہیں اس سے زیادہ آئی ہے. اور دوسرا، کل جب ان کا وظیفہ 3 مرتبہ سورہ مزمل والا ختم ہو جائے تو اس کے بعد اسی سورہ مزمل کو 11 مرتبہ شروع کر لیں، دونوں کاموں کو سامنے رکھ کے، بیٹے کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. اور اول آخر 11 دفعہ درود شریف. اچھا ٹھیک ہے جی. میری لینڈ سے کال ہے، نام نہیں بتا رہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میری 2-3 دفعہ پہلے ہوئی ہے بات عثمان صاحب سے آپ سے. جی بھائی کے ویزے کا مسئلہ ہے، ان کا نام ناصر ہے، اور جو لاسٹ وظیفہ حضرت نے بتایا تھا وہ 111 دفعہ آیت کریمہ پانی پہ دم کر کے پینا تھا 41 دن. تو اب میں نے پوچھنا تھا کہ اب چینج کرنا ہے وظیفہ یا وہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ہو گیا، پورا ہو گیا ہے. ہاں جی، وہ کرنا ہے، انہوں نے اپلائی دوبارہ. تو اب کیا کریں؟ اچھا ابھی کرنا ہے دوبارہ اپلائی؟ کہاں، پاکستان سے کرنا ہے؟ جی پاکستان سے. اچھا جی عثمان صاحب. ناصر رہے ان کا نام. ہاں جی، یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اسی وظیفے کو جاری رکھیں، کم از کم 13
دن پڑھنے کے بعد جب یہ رابطہ کریں گی تو شاید اس وقت یہ وظیفہ چینج ہو، ابھی اس کو اور پڑھیں، ٹھیک ہے اور جی، تھوڑا سا دھیان جو اپنا ہے اس کو بھی تھوڑا سا فوکس رکھیں. اللہ کے ہاتھ میں ہیں سارے کام، ٹھیک ہے، آپ کے بھی اور ہمارے بھی. انشاءاللہ جی ویزا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیلیفورنیا سے مہوش ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بائک کے بارے میں، میرا بائک جو ہے آن لائن امیزون اور ای بے پہ اشیا سیل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو چیزیں بیچتا ہے اچھا نا اچھا اچھا جی، آن لائن، ٹھیک ہے. امیزون اور ای بے پہ. اچھا لیکن ٹھیک ہے آج ٹھیک. کل بہت سلو ہو رہا ہے تو ہاں، اتنا عام نہیں بک رہا، تو اس کے بارے میں حضرت کو وظیفہ بتا دیں. کیا نام کیا بھائی کا؟ اعظم نام ہے. اعظم. یہ آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا ایک دفعہ؟ جی وہ دوسرا مسئلہ تھا جا کے لیے. اعظم خان اور قاسم خان غالباً ایسا ہی تھا کچھ نام. جی ان کا دوسرے بھائی کا نام کیا تھا؟ وہ قاسم تھا، اس ہاں. سے جا کے کیا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کیسے ہیں اوور آل حالات؟ بہتر ہیں پہلے سے؟ جی بہتر ہے. تو آپ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ آن لائن بیچتا ہے تو اتنی دکھ نہیں ٹھیک ہے رہی، تو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت ڈالے. جی عثمان صاحب. یہ جو آپ کا بھائی ہے اس کا اور آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. آپ ایک بہرحال تو اپنا جو ان دونوں کا آپس میں رویہ ہے اس کو بہتر کریں، اور جو وظیفہ پہلے پڑھ رہی ہیں اس کو ابھی جاری رکھیں. اگر وظیفے کے دوران میں جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگز بہت اچھی ہونی چاہیے، پھر وہ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ظاہر ہے جی وہ پریشان ہے، کال کر رہی ہیں بھائی کے لیے، تو امید تو یہی کرتے ہیں ہم کہ ان کے جذبات اچھے ہی. بہرحال آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ کہ اور ان سے اچھے تعلقات پیدا کر لیں. مسز نواز ہیں ورجینیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ کہ وہ میرے میاں کے لیے ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں ہمارے پہلے 4 اسٹورز تھے یہاں پر، تو ابھی ہم نے بیچ دیے ہیں. ایک تیسرا بھی بیچنے والے ہیں، لیکن وہ مطلب کوئی جب آتا ہے پہلے کوئی آتا نہیں ہے، جب آ جائے تو پھر مطلب وہ اس طرح قیمت لگاتا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. پہلے ہمارے اسٹور بہت زیادہ اچھے ہوتے تھے، مطلب کمائی سارا سب کچھ. اب تو یہ کہ جتنا محنت میری میاں کرتے ہیں نا تو وہ دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے اگر اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے تو بہت مہربانی ہوگی. تو 4 اسٹور تھے، 2 بک گئے ہیں، 2 اور بیچنے ہیں آپ نے؟ جی ایک بیچنا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس کی انکم اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی، اور غالباً اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی نہیں مل رہی صحیح. جی جی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ مطلب اتنا اس طرح وہ نہیں ہے کہ جس طرح مطلب. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں. جی عثمان صاحب. ایک تو میرے سامنے آ رہا ہے کہ اثرات کا معاملہ ہے، اور دوسرا گھر میں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ باہر ہر طرف ان کا اثر جا رہا ہے. تو 110 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پانی پہ دم کریں، سب گھر والے پانی پئیں، گھر میں سپرے کریں، اور کم از کم 41 دن کریں، اور سٹور کو بیچنے میں جلدی نہ کریں. اچھا. خیر النساء ہیں جی فلوریڈا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ اس کے لیے اس کی شادی ہو جائے، اس کے لیے کوئی اچھی نیک لڑکی مل جائے. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اور 2006 میں اس کی ڈیورس ہوئی تھی. گھر تھوڑے دن چلا تھا، اس کے بعد سے کوئی لڑکی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھتے ہیں لڑکیوں کو لیکن کچھ ابھی تک ہو نہیں رہا. تو مجھے کچھ ایسا پڑھنے کا بتایا کہ اس کی شادی ہو جائے. کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ عمر 39. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلی شادی سے بچے تو نہیں کوئی؟ نہیں، وہ بہت تھوڑی ٹائم چلی شادی، کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر تھی یہ بھی ڈاکٹر. تو کتنا عرصہ ہو گیا ڈیورس کو؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. 2006 میں شادی ہوئی تھی اینڈ ڈیورس بھی کچھ 10-11 مہینے میں ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے جی. جی عثمان صاحب. میرے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اس بچے کی جو شادی ہے اس میں کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کرنا ہے. ان کو فیصلہ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو اس لیے علاج ان کے لیے ہے. سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، ان کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مسئلہ آپ کا ہے، بیٹے کا نہیں ہے. آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بتایا، تو عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی ہوگی, فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. نیو یارک سے فرح ہیں جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں نے ابھی کال کی تھی نا فرح نے, آپ مجھے بتا رہے تھے کیا پڑھنے کے لیے, پر وہ میں کاپی نہیں کر سکی اس وقت نا, کال ڈراپ ہو گئی تھی. تو جب تک میں ٹی وی کے پاس گئی تھی تب تک وہ آپ سنا چکے تھے. تو آپ دوبارہ آپ جو وظیفہ کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیں. آپ کے بھائی والا معاملہ ہے نا؟ نہیں, میرے ہسبینڈ جو 2 مہینے پہلے گھر آئے تھے, پھر اچھا وہ جو آگے تھے, جی ہاں ٹھیک ہے. میری امی کا مسئلہ تھا اور میرا جو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو میں نے 5 سال بعد ہمارے گھر امید ہوئی ہے, لیکن وہ بس ان کی ٹینشن ہے جو ان کے پاک میں. ہاں جی, ان کا مسئلہ یہ تھا جی کہ یہ وہ آ تو گئے ہیں گھر واپس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لیکن کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے, اور اللہ نے ان کو خوشخبری بھی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ سارے کاموں کی نیت کر کے پڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی, 319 دفعہ, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. باقی بھی ناظرین کے لیے گزارش ہے کہ کاغذ اور قلم ساتھ رکھ لیا کریں پروگرام دیکھنے سے پہلے, تاکہ پھر بعد میں آپ کو دوبارہ کال نہ اور پریشانی کا باعث نہ بنے. نجمہ جی ہیوسٹن سے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نجمہ بول رہی ہوں ہیوسٹن سے. مجھے پرابلم ہے کہ میرے بھائی کو ایپیلیپسی ہے اور وہ نہ بول سکتے ہیں, کوئی کام نہیں وہ کر سکتے. مجھے سارے ان کے کام کرنے پڑتے ہیں. چائے پیتے ہیں تو ان کی شرٹ پہ گر جاتی ہے ساری. تو کیا دورے بھی پڑتے ہیں ان کو؟ وہ اس کو فیڈ کرنا, دوائی دینا, بالکل یعنی 1 ماہ کا جیسے بچہ ہوتا ہے. نہیں تو کیا دورے بھی پڑتے ہیں؟ جی دورے پڑتے ہیں. تو ابھی وہ ایج کیا ان کی؟ ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی ایج سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ایج کیا ان کی بھائی کے لیے؟ ایج کیا ہے جی ان کی؟ ایج ہے 45. اور یہ پیدائشی طور پہ ایسے ہیں؟ جی 8 سال کے تھے تو پاکستان جب مرگی کا مرض شروع ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی عثمان صاحب. یہ سورہ فاتحہ پڑھیں جی 41 مرتبہ, پانی پہ دم کریں اور بھائی کے ساتھ خود بھی پئیں, کیونکہ ان کے ساتھ بھی کچھ بیماری کا معاملہ لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. خود بھی پئیں, بھائی کو بھی پلائیں. 41 دن یہ کر لیں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے جی؟ 41 ٹائمز. اچھا ٹھیک ہے جی. کینیڈا سے ہیں جی جاوید صاحب, السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں عابدہ بول رہی ہوں. جی جی مسز جاوید, میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے جی, اور انہوں نے مجھے 319 بار بسم اللہ پڑھنے کو بولا تھا, جو کہ میں نے 2-3 دفعہ پڑھ چکی ہوں وہ, لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا. میرے بیٹے کا کبھی رسپانس نہیں آیا. میں نے بہت دفعہ اس کو فون کیا. کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیلگری گئے ہیں دونوں میاں بیوی, تو واپس نہیں آئے ہیں. اچھا, آپ سے تعلقات ختم کر لیے انہوں نے؟ جی. تو آپ کی کال کا جواب بھی نہیں دیتے؟ نہیں. کتنے دن پڑھا آپ نے؟ جی 21 دن پڑھا تھا, پھر دوبارہ 21 دن پڑھا میں نے. جی عثمان صاحب ان کو کچھ اور بتائیں اب. ہاں مجھے ان کا وہ نام لکھوا دیں. میرا نام عثمان جاوید اپل. عثمان جاوید اپل. آپ کا نام؟ میرا نام عابدہ. عابدہ جاوید. ٹھیک ہے جی, مجھے آپ 11 دن کے بعد کال کر لیجیے گا. 11 دن کا عمل میں ان کے لیے خود کر لیتا ہوں. جی اچھا. اور دوسرا مجھے یہ پرابلم ہے کہ آج کل میرے پیچھے کمر کے جو پٹھے ہیں نا. جی آپ کے اپنے؟ ہلو. ٹھیک ہے جی, میں دیکھ لیتا ہوں ان کا بھی. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. کمر درد ان کا جو پرابلم ہے آپ کو بھی دیکھ لوں گا, اور یہ بچے کے لیے بھی کوئی عمل جو ہے وہ میں خود کر لوں گا. مجھے بس یہ 11 دن کے بعد کال کر لیں. ناظرین ایک اور چھوٹا سا ہم نے وقفہ کمرشل بریک جسے کہتے ہیں, اس کے لیے ہم جائیں گے, اور اس سے پہلے ہم شکر گزار ہیں marymax.com. آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ گزارش اور عرض کی ہے کہ جو والدین اپنے بچیوں اور بچوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ ضرور جائیں. یہ پاکستانیوں کا ویب سائٹ ہے, پاکستانیوں کے لیے, اور بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے. بہت احتیاط سے انہوں نے یہ بنایا ہے. آپ کی جو انفارمیشن ہے ان کو بڑی عزیز ہے, اور بہت اس کا خیال کرتے ہیں کہ کسی غلط ہاتھ میں وہ انفارمیشن نہ جائے. تو بہت یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے ویب سائٹس پہ کہ آپ کی انفارمیشن کی جو پروٹیکشن ہے وہ خاص طریقے سے کی جائے. تو ویسے بھی چونکہ فری رجسٹریشن ہے,
ہزارہا کے حساب سے لوگوں نے رجسٹر کر لیا ہے. بہت بڑا پول ہے جس میں سے آپ چن سکتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے بچیوں کے لیے نیک اور اچھے رشتے کا بندوبست فرمائے تاکہ ان کی باقی کی زندگی ہنسی خوشی اور پر مسرت گزرے. تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا. marymax.com اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے, اس پہ جائیے اور رجسٹر کروائیے. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار رات 9 بجے آج USA TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ کام جو عملیات کا کام ہے, وظیفے کا, یہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے عثمان صاحب نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ 1 دسمبر سے وہ ان کی کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی اس کام کو سیکھنے کے خواہش مند ہیں, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ, اس کے لیے ہمیں کچھ سکھائیں کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کلاسز شروع ہوں گی 1 دسمبر سے, اور اس میں رجسٹر کروانے کے لیے آپ abaskaworld.com ABASKAWORLD abaskaworld.com پہ جائیں اور وہاں جو فارم ہے اس میں بھر دیں اور اپنی خواہش کا اظہار کریں. عثمان صاحب پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آیا یہ آپ کے لیے سیکھنا مناسب بھی ہے یا نہیں. تو آپ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ بھی عملیات کے میدان میں کچھ سیکھ سکیں تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں. اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو ہم بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. نیو یارک سے ہیں جی ندیم صاحب, السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھجن, میرا نام ندیم صدیق ہے. جی. اور مجھے جو ہے نا, میں آج کل فارغ ہوں بالکل. ایک تو مجھے جاب نہیں مل رہی, جاب کا مجھے بہت مسئلہ ہے. اس کے مجھے پوچھنا ہے میری امیگریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کس فیلڈ میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں جاب؟ کسی میں بھی مل جائے, نو پرابلم, کسی میں بھی مل جائے. میں بڑا پریشان ہوں جاب کی وجہ سے نا. ٹھیک ہے جی ندیم بھائی, آپ ہولڈ کریں. جی عثمان صاحب. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 111 مرتبہ, لیکن مسجد میں بیٹھ کر. کسی بھی نماز کے بعد کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہے, کوئی نماز نہیں آپ مقرر کر رہے ہیں اس میں. جب بھی آپ نے کسی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے تو وہیں پر بیٹھ کر 111 مرتبہ پڑھنی ہے. اور آنے والے وقت کے بارے میں کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے. ہم ایک اچھے گمان کے ساتھ نیت کر کے کوئی بھی سبب اختیار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا کام ہو جائے, ہماری خواہش ہے, باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. جی بالکل. اللہ سے جتنا دھیان اللہ کی طرف, اللہ پہ اتنا یقین کامل کے ساتھ آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا. نیو یارک سے ہی ایک اور کالر ہیں جی اینی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, مجھے ان سے یہ سوال ہے کہ میں جہاں جاب کر رہی ہوں, میرا جو باس ہے مجھے بہت ہارڈ ٹائم دے رہا ہے. تو میں نے اسی کمپلین بھی, کیونکہ ایوری ایئر جو تھا پرفارمنس ریویو ہوتا ہے, تو میں نے کمپلین کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم وغیرہ کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کا ہونا ہے. بٹ یہ کہ میں اتنی محنت سے بھی کام کر رہی ہوں اور دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بس ڈیسائیڈ کر لیا بس ہارڈ ٹائم دینے کا. کون ہے وہ؟ کوئی پاکستانی ہے, امریکن ہے؟ نہیں, یہودی ہے. اچھا تو ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں. تو اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں میرے میاں ہیں, مطلب وہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب لیکن ان کا یہ اپنے دوست کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ جو دوست جو ہے وہ اتنا ہے پیارا ان کو کہ وہ کے چکر میں جو ہے وہ گھر کا کوئی اتنا خیال ہی نہیں ہے. وہ محنت سے کام کرتے ہیں, مطلب محنت بھی کر رہے ہیں لیکن کام میں نہیں رہا. آیا ان کے لیے میں یہ پوچھ چاہتی ہوں کہ وہ اگر اپنا شروع کریں یا کہیں اور ایسا ہو سکتا ہے ان کا کامیابی ہوگی ان کو. میں چاہتی ہوں ان کا دھیان ہٹ جائے اس کے پارٹنر سے. نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ دوست سے پیار نہ رہے ان کا؟ نہیں, پیار تو رہے لیکن ایسے پیار کے پاس جو گھر میں کمائی نہیں آ رہی.
अच्छा ठीक है, तो मसला कोई और है फिर। अच्छा ये बताइए, आप तो काम मेहनत से कर रही हैं ना, पूरी दिल लगी के साथ? जी मैं तो मेहनत से कर रही हूँ। अच्छा ठीक जी उस्मान साहब। एक तो इनकी जो शौहर वाला मामला है उसका मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं बताया जा रहा, और जो पहला वाला मामला है उसमें बताया जा रहा है कि वाकई इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो काम ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं, ये भी बताया जा रहा है, बड़ी मेहनत से कर रही हैं और शायद कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगा रही हैं अपने मामलात को और अच्छा करने के लिए। तो इन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए सूरह लहब पढ़नी है 41 टाइम्स, लेकिन रोजाना उसकी तादाद को बढ़ाना है। आज 41 मरतबा पढ़ी है, अगले दिन 42, फिर 43, इस तरह इस तादाद को इन्होंने 73 तक लेके जाना है। जब 73 तक चली जाए और अगर मसला हल ना हो, अल्लाह करे कि मसला हल हो जाए, अगर ना हो तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा। जी सुनिए आपने सूरह लहब, जिसे तब्बत यदा अबी लहब 30वें पारे में है, तो हर रोज़ एक एक उसकी तादाद आपने बढ़ाते जाना। अजीज़ साहब हैं जी न्यू जर्सी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जर्सी से बोल रहा हूँ जी। मैंने ये बताना था कि मेरा बेटा 8 साल 11 साल का हो गया है जी, लेकिन कोई ना कोई कश्मकश में रहता है, कभी उसमें अज़मा हो जाता है, कभी कोई शुगर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं चाहता था कोई दुआ बताएं। इतनी छोटी उम्र में उसको? जी छोटी सी उम्र में, अभी डॉक्टर ने कहा कि लगता है इसे शुगर है, अभी चेक कर रहे हैं। अच्छा नाम क्या है जी बेटे का नाम? उसका नाम आदिल रहमान है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी उस्मान साहब। बिस्तरे पे होता जी, पेशाब तो नहीं बच्चे का निकलता बिस्तरे पे? हाँ जी, पेशाब करता है, 2-3 दफा करता है। नहीं बिस्तर पे हो जाता है मेरे पेशाब? सामने जो, हाँ जी, मुझे जो बताया जा रहा है उसका सबसे बड़ा मसला, सारी बीमारियों में सबसे बड़ा मसला है बिस्तर पे पेशाब करना, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सारी गड़बड़ हो रही है। तो एक तो उसके बिस्तरे का खास सफाई का ख्याल करें, यानी बिस्तरा उसका पाक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा 110 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी पे दम करके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ उसको पानी पिलाएं 13 दिन, और फिर मुझे बताइएगा उसकी क्या कैफियत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुबाब न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि मेरी आंटी है, उनका नाम कनीस फातिमा है, उनकी उम्र इस वक्त 69 है, तो उनको 37 इयर्स हो गए हैं। वो हर वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहती हैं। उनकी कई सर्जरीज हो गई हैं, लेकिन पता नहीं चलता डॉक्टर्स को इनको मसला क्या है। तो आप बता सकते हैं कि उनको मसला क्या है और फिर उसके बाद उसका कोई वजीफा, कोई अमल? अच्छा जी, जी उस्मान साहब। एक तो उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका मुझे नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इलाज है कि सूरह यासीन पढ़ के पानी पे दम करके उसको पीना शुरू करें, तो अल्लाह से उम्मीद है कि बड़ी तेजी के साथ ये उनके मामला ठीक होंगे। इसको हम असरात के साथ नहीं जोड़ सकते। जरा दोबारा बता दीजिए। हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा अमल दखल खुद हमारी अपनी जात का होता है। जैसे अमाल करेंगे अल्लाह ताला वैसे हालात ऊपर से भेजते हैं। तो सिर्फ सूरह यासीन पढ़ें, पानी पे दम करें और पिएं, और अगर इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहें खुला सारा दिन, तो वो अस्तगफार है, कोई सा भी सारा दिन पढ़ लिया करें। ठीक है जी। कनाडा से कॉलर हैं बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक बेटा है और उस बेटे के बाद, मेरा बेटे की एज 9 साल है, उस बेटे के बाद मेरे अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई। वैसे हेल्दी जो वैसे है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हेल्दी हैं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ये कि किसी वजह से मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो गई। इसी तरह मेरी 5 प्रेगनेंसी खत्म हो गई है और अभी 3 महीने पहले मेरी एक बेटी 7 मंथ के अंदर है कि वो अंदर ही उसकी डेथ हो गई। वैसे है मेडिकली हम दोनों में कोई मसला नहीं है, लेकिन और एक ये भी है कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा, या प्रेगनेंसी जैसे खत्म होती है उस दौरान मुझे आसेब के ख्वाब आते हैं कि जैसे घर है उसके अंदर कोई आसेब है, कोई चीजें, दरवाजे बंद हो रहे हैं और है कि कोई कुर्सियां हिल रही हैं और कोई ऐसी चीज है जो मैं देख नहीं पा रही कि कौन है। लेकिन एक दफा मैंने कोई एक आदमी देखा था जो कि है कि वो बहुत ही यानी कि खौफनाक शक्ल में, मतलब खौफनाक नहीं थी लेकिन बड़ा पुरसरार शक्ल थी। तो मुझे ये कि वो मुझे काफी वो खौफज़दा करती है ऐसे ख्वाब।
اور میں ڈسٹرب بھی رہتی ہوں. بس مجھے ایسی چاہیے دعا جو میں پڑھوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے بشرا بہن, بہت دکھ ہوا کہ سن آگے کے. میں پیشنس میں پڑھ سکوں تو میری ٹھیک ہے جی, ہیلدی رہے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اولاد کا. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جی عثمان صاحب. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ واقعی بڑی شدت کے ساتھ ہے, اور یہ جو خواب میں جو گھر دیکھا اس سے مراد ان کا اپنا ہی جسم تھا, کیونکہ جسم کے اندر موجود ہیں یہ سارے اثرات. اس کے لیے یہ ہے کہ صرف ایک دن 110 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں, اور وہ جو پانی ہے وہ انہوں نے کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ پی لیں. ہم تو کوشش کریں گے کہ اس علاج کو لمبا نہ کیا جائے, ایک ہی مرتبہ میں یہ ہو جائے. صرف یہ اتنا کام کریں کہ جس وقت اس کو پڑھنے لگیں تو مجھے ایک ای میل کر دیں کہ میں فلانے ٹائم پہ میں نے اس کو پڑھنا ہے, تاکہ اس وقت ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, اور بجائے کو 11 دن یا 21 دن یا 41 دن کی بجائے ایک ہی دن میں مسئلہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ جیسے عثمان صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے, کافی سخت معاملہ ہے, تو ان کے ساتھ یہ بھی آپ کے ساتھ عمل کریں گے. تو کائنڈلی عمل شروع کرنے سے پہلے ان کو وقت بتا دیں یہاں کا یا پاکستان کے حساب سے, تاکہ وہ یہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ پڑھائی کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ کی کوکھ جلدی ہری ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. سلیم صاحب ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سلیم بات کر رہا ہوں ورجینیا سے. میرے 3 سوال ہیں عثمان صاحب سے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں 37 سال سے امریکہ میں ہوں, مگر 10 سال سے جو ہے میری جاب میں نا پرابلمس آتی ہیں کہ جاب لگتی ہے, بہت اچھی جاب ہوتی ہے, مگر 1 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے, میں وہ کر رہا ہوں. مگر مجھے ایک اس سے بھی اچھی آفر آئی ہوئی ہے جو مجھے 4 تاریخ سے جوائن کرنی ہے. تو عثمان صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو ابھی میں کر رہا ہوں وہ بہتر ہے یا مجھے دوسری جو آفر آئی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں 10 سال ہی شادی کے ہو گئے ہیں, مگر ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہے. ہم نے ڈاکٹروں کو سب کچھ چیک کرایا, ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا سلیم بھائی آپ سنیں ذرا, پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. جی عثمان صاحب. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا وہ جو جاب پہ جو ان کا سٹائل یا رویہ ہوتا ہے اس کو بدلیں. وہ جو ایک پروفیشنل قسم مطلب ہونی چاہیے وہ چیز ان کے اندر آنی چاہیے, وہ نہیں آ رہی. مطلب کئی ایسے لوگوں کے معاملات بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا ہے, حالانکہ ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے اس کو ذرا ٹھیک کریں ایک تو. اور دوسرا 71 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ دونوں میاں بیوی پئیں 11 دن, اس کے بعد مجھے بتائیں کیا کیفیت ہے. اور وہ جو جاب کے لیے کر رہے ہیں وہ اچھی ہے, ٹرائی ضرور کریں. دوسری جاب جو ہے اس پہ وہ بہتر ہے. جی کوشش ضرور کریں اس کی. اچھا ٹھیک ہے جی. کینیڈا سے ندیم صاحب ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنی وائف کے لیے پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. جی ان کا 1.5 سال پہلے میری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, اس کے بعد ان کا پیٹ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گیا, کم نہیں ہوا. ایک تو وہ ایزما کی دوائی لیتے ہیں, وہ پمپ جو ہوتا ہے شاید اس کی وجہ سے بھی ہو, لیکن ہر کوشش بھی کر لی ہے لیکن پیٹ کم نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے جی عثمان صاحب. 313 مرتبہ استغفار پڑھیں 7 دن تک. صرف پڑھنا ہے, پانی پہ دم نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, آپ نے پڑھنا ہے خود. پڑھنے کے بعد پھر مجھے کیفیت بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. ناظرین وقت ختم ہونے والا ہے. 1-2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہی چینل پہ آج USA پہ اتوار کو دوپہر 2 بجے ایک پروگرام شروع ہوا ہے. اب تو 6-7 پروگرام. تو ڈاکٹر زاہد اینڈ زارا شو, اس کو دیکھنا مت بھولیے گا, 2 بجے ہر اتوار کو. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان اور عثمان صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگلے اتوار انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے.